شہزادی فیروزہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ جب وہ سواری کے لیے نکلتی تو لوگ اپنے گھروں میں دبک جاتے، دروازے کھڑکیاں بند کر لیتے، دکاندار اپنی دکانوں کے پردے گرا دیتے، راہگیر اپنی راہ سے ہٹ کر گلی کوچوں میں چلے جاتے۔ اگر غلطی سے کوئی راہ میں رہ جاتا تو ان کے لیے جہاں ہے وہیں اوندے منہ لیٹ جانے کا سخت شاہی فرمان تھا۔ جب بادشاہ کے اس شاہی قافلے کے ساتھ اس کی کثیر محافظوں سمیت بازار سے گزر رہی تھی، تب ہی بازار کے دوسرے راستے سے ایک بوڑھے راہگیر نے داخلہ کیا۔ تیزی سے آگے بڑھتے شہزادی کے قافلے کو جب بوڑھے راہگیر نے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ بھاگ کر کہیں چھپ جائے۔ وہ ایک غریب بوڑھا مچھوارا تھا جس کے سر پر مچھلیوں سے بھری ٹوکری تھی۔ ٹوکری کو پھینک کر اوندے منہ زمین پر لیٹتا تو اس کی ساری مچھلیاں مر جاتی۔ قافلہ اس کے پاس پہنچا تو شہزادی کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ گھمنڈی شہزادی نے اسے دیکھ کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس دوساسن کو قید کر لیا جائے۔ اس شخص کو قید کر لیا جائے اور شاہی فرمان کے مطابق 2 دن بعد اس کی معصوم آنکھوں میں تپتا گرم سریا ڈالا جائے۔ اتنا سن کر بوڑھا مچھیرا تھر تھر کانپنے لگا اور بولا، اے شہزادی، اے معاف کرنے والی، مجھ غریب مچھوارے کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے مجھے رحم کی بخشش دو۔ پر شہزادی فیروزہ پر بوڑھے مچھوارے کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے کہا، اس کمبخت کی آنکھیں پھوڑ دو۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے قافلے کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ بوڑھا مچھوارا کانپتا ہوا معافی کی بھیک مانگتا رہ گیا۔ ڈر کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، جس سے اس کی مچھلیاں بکھر گئیں۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ مچھلیاں اٹھانے لگا تو شہزادی کے سپاہیوں نے دھمکاتے ہوئے کہا، کیا کر رہا ہے بدتمیز بوڑھے، تو نے راستے کو خراب کر دیا، تیرے پاس ان سب کے لیے وقت نہیں ہے۔ اتنے میں ایک نوجوان سرفراز آیا اور بوڑھے کی مچھلیاں اکٹھی کر کے اس کی ٹوکری میں ڈال دی۔ سپاہیوں نے غصے میں نوجوان سے کہا، چلے جائے یہاں سے، اپنا راستہ نہ۔ نوجوان سرفراز لڑکا من ہی من شہزادی کو سبق سکھانے کا ارادہ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ شہزادی کا کھوکھلا غرور توڑنے کی ٹھان چکا تھا۔ سرفراز جب کھوج بین کرنے اور اندر گھسنے کا راستہ دیکھنے شہزادی کے محل کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا وہاں بہت سخت پہرا تھا۔ قدم قدم پر شہزادی کے سپاہی اس کے محل کی پہرے داری کر رہے تھے۔ اچھی طرح سے جائزہ لے کر وہ صحیح موقع کی انتظار میں وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ شہزادی اپنے محل کے چاروں اور اتنا سخت پہرا رکھتی تھی، رات کو جب وہ سوتی تو اس کے کمرے میں بھی اس کے خاص پہرے دار پلنگ کے چاروں طرف کھڑے ہو کر اس کی نگرانی کرتے۔ پھر ایک دن شہزادی کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا کہ وہ اکیلی سونے کو تیار ہو گئی۔ اسی موقع کی تلاش میں سرفراز بہت دنوں سے تھا۔ آدھی رات کو وہ محل کے سبھی پہرے داروں کو چکمہ دیتے ہوئے شہزادی کے کمرے میں داخل ہوا۔ دیکھا شہزادی پورے اطمینان سے سو رہی تھی۔ پورے کمرے میں ایک سے بڑھ کر ایک شاہی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ تبھی اس کی نظر وہاں رکھے لال پتھر پر گئی، جس کی چمک سے پورے کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے چپ چاپ وہ ہیرا اٹھایا اور جس راستے آیا تھا اسی راستے محل سے چلا گیا۔ شہزادی کی نیند کھلی اور کمرے میں اندھیرا دیکھا تو وہ گھبرا گئی۔ گھبرا کر شہزادی بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ہاتھوں سے ٹٹولتے ہوئے گھنٹے سے بندھی زنجیر تک پہنچی اور زنجیر کھینچ دی۔ گھنٹے کی زور زور کی آواز سن کر شہزادی کے نوکر چاکر اس کی مدد کو فوراً اس کے پاس پہنچے۔ ادھر بادشاہ ملک عادل اور ملکہ زیب النساء بھی گھنٹے کی آواز سن کر اٹھ گئے۔ ملکہ نے بادشاہ سے کہا، ہائے کیا ہو گیا میری بچی کو، جلدی سے اس کے پاس چلو۔ بادشاہ اور ملکہ جب شہزادی فیروزہ کے کمرے میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا شہزادی کے پاس نوکر کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے، ملکہ ہم نے کسی کو یہاں سے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ بادشاہ کے پوچھنے پر شہزادی نے بتایا کہ ابا جان کمرے میں رکھا ہیرا لال کوئی چرا لے گیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا، جلدی جاؤ اور دیکھو چور ابھی یہیں ہوگا۔ پر سرفراز تو کب کا وہاں سے جا چکا تھا۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے پوری سلطنت میں اعلان کروا دی، جو بھی شہزادی کے چوری ہوئے ہیرا لال کو واپس لے کر آئے گا یا آئے گی، اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ سرفراز کو جب بادشاہ کے اعلان کا پتہ چلا تو وہ من ہی من خوش ہوا۔ وہ اب اپنے اگلے قدم کے لیے تیار تھا۔ شہزادی کے غرور کو توڑنے کی سرفراز کی منصوبہ بندی اب اس کے حساب سے جاری تھی۔
अपनी मंसूबा बंदी के मुताबिक वो बादशाह के सामने पेश हुआ और तख्त के सामने झुककर बड़ी आजिज़ी और इज्जत के साथ सलाम किया। बादशाह ने सरफराज से पूछा, कौन हो तुम? सरफराज ने इज्जत के साथ कहा, बादशाह सलामत, मैं शहजादी के चुराए हुए हीरा लाल को लेकर आया हूँ। अब आप अपने वादे के मुताबिक मेरी मुंह मांगी शर्त को पूरा कीजिए। बादशाह हीरे को देखकर खुश होता हुआ बोला, कहो तुम्हें क्या चाहिए? सरफराज ने बोला, बादशाह सलामत, मेरी गुजारिश है कि परसों शहजादी को देखने पर कैद किए गए बूढ़े मछुआरे को आंखें फोड़ने की सज़ा माफ़ की जाए और इन सिपाहियों को पीठ पर कोड़े लगवाए जाए जिन्होंने इसे गिरफ्तार किया और मुझे गालियां दी। बादशाह ने हैरान होते हुए पूछा, इस बूढ़े मछुआरे के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? सरफराज बोला, हजूर, मेरा इसके साथ इंसानियत के अलावा कोई रिश्ता नहीं, बस इसकी हालत देखकर मुझे इसके ऊपर रहम आ गया, और वैसे भी इसके देखने भर से शहजादी का क्या बिगड़ गया। सरफराज के मुंह से यह बात सुनकर बादशाह गुस्से से तिलमिला उठा। इसने अपने वजीर को हुक्म दिया, इस कमबख्त को कैद खाने में डाल दो और वादे के मुताबिक इस बूढ़े मछुआरे को रिहा कर दिया जाए और इन सिपाहियों को 50-50 कोड़े मारे जाए। सरफराज ने बादशाह का हुक्म सुनकर बादशाह से कहा, बादशाह हजूर, आप मुझे कैद खाने की सज़ा क्यों दे रहे हो? तब बादशाह बोला, एक तो तुमने शहजादी के लाल हीरे को चुराया और ऊपर से शहजादी पर तोहमत लगा रहे हो। सरफराज ने बड़े अदब के साथ कहा, बादशाह हजूर, हीरा मैंने बूढ़े मछुआरे को सज़ा से बचाने के लिए चुराया था। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपकी जेल से भाग जाऊंगा और आपका ताज चुरा लूंगा। बादशाह बोला, बेवकूफ़ लड़के, तू मेरे ताज के आसपास भी नहीं भटक सकता। बादशाह ने सिपाहियों को इसे जेल ले जाने का इशारा किया। इशारा मिलते ही फौरन सिपाही सरफराज को पकड़कर कैद खाने ले गए और जेल में बंद कर दिया। सरफराज जेल में बैठा खुश हो रहा था। जैसा वो चाहता था अब तक बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। वो अपने अगले कदम के लिए पूरी तरह तैयार था। बादशाह शहजादी के पास गया और हीरा लाल देते हुए इसे सारी दास्तान सुनाई। शहजादी ने कहा, अब्बा जान, इस नाचीज़ की इतनी मजाल कि इसने मेरे कमरे से हीरा लाल चुराया और अब आपका ताज चुराने की फिक्र में है। इस गुस्ताख शख्स को बीच चौराहे पर खड़ा करके इसके दोनों हाथों को कटवा दीजिए ताकि फिर कभी कोई ऐसी जसारत करने की सोचे तक नहीं। बादशाह ने शहजादी से कहा, बेटी तुम फिक्र मत करो, जैसा तुम कहती हो इसके साथ वैसा ही किया जाएगा। बादशाह ने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया कि कल सुबह मुल्क का हर शख्स शहर के चौराहे पर आ जाए। बीच चौराहे पर शहजादी के महल में चोरी करने वाले नौजवान शख्स को खड़ा करके इसके दोनों हाथ काटे जाएंगे। बादशाह का वजीर जब कैद खाने जाकर सरफराज को ये खबर देता है तो सरफराज ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और कहता है, तुम सब पागल हो गए हो, सुबह तक यहाँ कौन रुकेगा? मैं तो आज रात ही बादशाह का ताज लेकर यहाँ से फरार हो जाऊँगा। वजीर ने कैद खाने के दरोगा को हुक्म देते हुए कहा कि आज रात कैद खाने के चारों ओर सख्त पहरा लगवा दीजिए। सुबह हुई तो बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया, जाओ जल्दी लेकर आओ इस कमबख्त को, इसके हाथ कटते देखने के लिए मैं खुद भी बेताब हूँ। वजीर जी हजूर कहकर फौरन कैद खाने की ओर चल दिया। इसने कैद खाने के दरोगा को कहा, इस नौजवान को लेकर आओ। दरोगा जब जेल के अंदर जाकर देखता है तो इसे वहाँ सिर्फ हथकड़ियाँ पड़ी मिलती हैं। ये देखकर दरोगा के पाँव नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो भागकर वजीर के पास जाता है और बताता है कि हजूर साहब, वहाँ तो सिवाय हथकड़ियों के कुछ नहीं है। लड़का जेल से भाग चुका है। वजीर बोला, बादशाह सलामत, अब तुम्हें नहीं बख्शेंगे। दरोगा बोला, हजूर साहब, पता नहीं इस लड़के ने कैसे किया, क्योंकि आज रात तो मैं खुद इसकी निगरानी कर रहा था और थोड़ी थोड़ी देर में जाकर इसको चेक कर रहा था। वजीर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, तुम बादशाह सलामत के पास जाओ। दरोगा को लेकर वजीर बादशाह के पास पहुंचा और सारा माजरा बताया तो बादशाह का चेहरा जर्द पड़ गया, जैसे एकदम इसके जिस्म से इसकी रूह निकल गई हो। वो फौरन अपने सोने के कमरे की तरफ दौड़ा। देखा तो इसका ताज भी गायब था। बादशाह को शहजादी फिरोज़ा अपने वालिद के महल में आती है। देखा तो बादशाह उदास बैठा हुआ है। शहजादी ने इनसे मायूसी की सबब पूछा तो बादशाह बोला, क्या फ़ायदा मेरे बादशाह होने का?
جب ایک معمولی سا چور لڑکا میرے محل میں داخل ہو جاتا ہے اور جو اس کا من کرے اٹھا لے جاتا ہے۔ شہزادی بولی، مجھے تو لگتا ہے سبھی نوکر اس کمبخت سے ملے ہوئے ہیں، پر آپ اداس مت ہو ابا جان، ایک طریقہ ہے اسے پکڑنے کا اور آپ کا تاج پھر سے پانے کا۔ آپ اس بوڑھے راگیر کو پھر سے قید کروا کر پورے ملک میں اعلان کروا دیجئے کہ بوڑھے مچھوارے کی آنکھیں نکال کر اسے شہزادی کے محل میں قیدی بنا کر رکھا گیا ہے۔ وہ اسے بچانے ضرور آئے گا۔ بادشاہ کے حکم کی دیر تھی کہ کچھ ہی دیر میں سپاہی اس بوڑھے راگیر کو پکڑ لائے۔ بادشاہ نے بوڑھے مچھوارے کو آرام کے ساتھ شاہی کمرے میں ٹھہرایا اور اپنی منصوبہ بندی کے مطابق پورے ملک میں اعلان کر دی، بوڑھے کی آنکھیں نکال اسے قید کر کے رکھا ہے۔ نوجوان سرفراز کو جب پتہ چلا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے خود سے کہا، جب میرے اوپر بس نہیں چلا تو اس بوڑھے راگیر کو ہی اٹھا لیا، پر اب بس بہت ہوا، اب ان سب کا انت کا وقت آ گیا ہے۔ رات ہوئی تو شہزادی کے محل کے چاروں طرف سخت پہرا لگ کر گشت کر رہا تھا، پر تبھی اچانک شہزادی کے محل سے دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی۔ بادشاہ فوراً بھاگا شہزادی کے کمرے میں داخل ہوا، دیکھا تو شہزادی زمین پر پڑی ہوئی ہے اور اس کا پورا جسم نیلا پڑ گیا ہے۔ فوراً شاہی حکیم کو بلایا گیا۔ جب حکیم نے شہزادی کو چیک کیا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ کانپتی آواز میں بادشاہ نے کہا، معاف کریں حضور، شہزادی اب اس دنیا میں نہیں ہے، کسی زہریلے سانپ کے کاٹنے سے وہ مر چکی ہے۔ بادشاہ کے اوپر تو جیسے مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ بیٹی، تو مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تمہارے بنا میں بھی اپنی جان دے دوں گا۔ پورے ملک میں چیخ و پکار مچ گئی۔ تبھی وزیر کی نظر وہاں رکھی ایک کرسی پر گئی جس کے اوپر بادشاہ کا شاہی تاج رکھا ہوا تھا۔ وزیر بولا، معاف کرنا حضور، یہ صحیح وقت نہیں ہے، پر یہ سب کام اس چور کا ہی ہے، وہی یہاں پر کسی زہریلے سانپ کو چھوڑ گیا اور آپ کا تاج بھی رکھا۔ شہزادی کی موت کے غم میں بادشاہ پوری رات روتا رہا۔ صبح ہوئی تو رسم کے مطابق شہزادی فیروزہ کو دفنایا گیا۔ شہزادی کے غم میں پورے ملک کی آنکھیں نم تھیں، ہر جگہ ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شہر کی سب دکانیں بند تھی، ہر کوئی شہزادی کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اگلے دن بادشاہ جب شہزادی کی قبر پر پھول چڑھانے گیا تو دیکھا شہزادی کی قبر کھودی ہوئی تھی، شہزادی کی میت قبر سے غائب تھی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو بڑا ذہنی صدمہ لگا۔ اپنے ہوش و حواس کھو کر وہ زمین پر گر پڑا۔ وزیروں نے جب اس پر ٹھنڈے پانی سے چھڑکاؤ کیا تو اسے ہوش آیا، پر بادشاہ ابھی اپنے حواس میں نہ تھا۔ وہ سب کی طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی کو جانتا ہی نہ ہو۔ 4 دن کے علاج کے بعد اس کا ہوش ٹھکانے آیا۔ بادشاہ کو اتنا غم شہزادی کی موت کا بھی نہ تھا جتنا اس کی میت غائب ہونے کا تھا۔ اس نے دوسرے ملکوں سے خصوصی جاسوسوں کی پوری ٹولی اور شہزادی کی میت کا پتہ لگانے کو کہا۔ شہر کے گوشے گوشے میں اب جاسوس پھیل چکے تھے، پر انہیں کیا پتہ تھا شہزادی کا چور تو کب کا ملک سے باہر جا چکا ہے۔ قبر کھود کر شہزادی کی لاش کو باہر نکالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ نوجوان سرفراز تھا۔ شہزادی کی لاش کو اپنے گھوڑے پر لیے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ شہر شیراز کے باہر پہنچ گیا۔ شہزادی کی لاش کو جھاڑیوں میں چھپا کر وہ ایک صندوق لایا۔ صندوق میں شہزادی کو لٹا کر شہر کے اندر گیا اور اس نے ایک سرائے کا کمرہ کرائے پر لیا۔ جب رات ہوئی اور سب سو گئے تو سرفراز نے بکسے کو کھولا اور کچھ منتر بول کر ایک سانپ بن گیا۔ سانپ بنے سرفراز نے شہزادی کے کاٹے ہوئے مقام سے سارا زہر چوس لیا اور پھر سے اپنی اصلی روپ میں آ گیا۔ کچھ ہی وقت بعد آہیں بھرتی ہوئی شہزادی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے پانی مانگا، تب سرفراز نے اسے پانی پلایا۔ پانی پی کر شہزادی نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ شہزادی فیروزہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سانپ کے کاٹنے سے میری موت ہو جاتی ہے، مجھے دفنا دیا جاتا ہے، پھر تم آ کر مجھے قبر سے نکال کر ایک سفید گھوڑے پر یہاں لائے، پر وہ سپنا ایک سپنا نہ ہو کر حقیقت تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے؟ تمہارا مقصد کیا تھا؟
اور اتنے سارے سپاہیوں کے ہوتے ہوئے تم محل میں گھس کر چوری کیسے کرتے ہو؟ بوکھلائی شہزادی نے ایک ساتھ سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ تب سرفراز بولا، سنو شہزادی، اگر تم جاننا ہی چاہتی ہو تو میرا نام بن مصطفیٰ ہے۔ میرے ابا جان بہت بڑے جادوگر تھے جنہوں نے مجھے اپنے علم سے سانپ کا روپ بدلنے کا علم سکھایا۔ میں تمہارے محل میں سانپ کے روپ میں اندر جاتا تھا۔ جب سانپ کے کاٹنے سے تمہاری موت ہوئی تھی وہ بھی کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ میں جانتا تھا سانپ کے کاٹے ہوئے شخص کا اگر 3 دن کے اندر زہر چوس کر نکال دیا جائے تو وہ پھر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب میں نے تمہیں سبق سکھانے اور تمہاری کھوکھلے غرور کو توڑنے کے لیے کیا، اور اب تم سدا کے لیے میری خادمہ بن کر میرے ساتھ رہو گی، یہی تمہاری سزا ہے۔ اسے کچھ بولتے نہ سوجا۔ کچھ دیر چپی کے بعد شہزادی نے معافی مانگتے ہوئے کہا، میں نے طاقت کے غرور میں پتہ نہیں کتنے ہی لوگوں کا نقصان کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ پر سرفراز کے اوپر شہزادی کے پچھتاوے بڑی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ شہزادی کو اپنے گھر لا کر ایک قیدی بنا کر اس طرح سرفراز رکھنے لگا۔ کچھ دن تک تو شہزادی نے سرفراز کی منتیں کی کہ وہ اسے اس کے والد کے پاس چھوڑ آئے، پر سرفراز کو اس کے اوپر اعتماد نہ تھا۔ اسے لگتا تھا شہزادی یہ سب مجبوری میں اور اس کی قید سے چھوٹنے کے لیے بول رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اب شہزادی بالکل بدل گئی اور ایک بیوی کی طرح گھر کا سارا کام کرتی اور سرفراز کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھتی۔ آہستہ آہستہ سرفراز کے دل میں بھی شہزادی کے لیے جگہ نرمی نے لے لی۔ وہ اسے چاہنے لگا۔ پھر سوچا، میں کہاں ایک چھوٹے سے جادوگر کا لڑکا اور وہ ملک کی شہزادی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب سرفراز نے شہزادی کو پرکھنے کے لیے گھر پر اکیلا چھوڑ دیا اور بھاگنے کا پورا موقع دیا، اور سوچا رات کو جب لوٹوں گا تب شہزادی مجھے مل گئی تو اس کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ دوں گا۔ رات تک کا وقت سرفراز نے بڑی مشکل سے کاٹا۔ رات ہوئی تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ گھر کی طرف چل دیا۔ اس کے من میں کئی خیال ایک ساتھ چل رہے تھے۔ سرفراز جب رات میں گھر آیا تو اس نے دیکھا شہزادی کہیں نہیں گئی بلکہ روزمرہ کی طرح اپنے کاموں میں مگن تھی۔ آج پورا دن سوچنے سمجھنے اور غور کرنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ شہزادی کے ساتھ اس کا کوئی مستقبل نہیں، ان دونوں کے بیچ عزت اور مرتبے کی بہت بڑی دیوار ہے، تو وہ اسے صحیح سلامت بادشاہ کے پاس ہی چھوڑ آئے گا۔ صبح ہوئی تو شہزادی کو لے کر وہ بادشاہ کے پاس گیا۔ جب بادشاہ نے اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھا تو اس کی آنکھوں سے خوشی کی آنسوؤں کی دھارا بہہ گئی۔ اس نے شہزادی کو گلے لگا لیا اور بہت سارے سوال ایک ساتھ پوچھنے شروع کر دیے۔ تب سرفراز نے بادشاہ سے معافی مانگتے ہوئے سارا قصہ کہہ سنایا۔ سب سن کر بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اسے ابھی پھانسی کے تختے پر چڑھا دو۔ ایک پر شہزادی نے اپنے والد سے کہا، نہیں ابا جان، اس نے میرا غرور ختم کرنے کے لیے یہ سب کیا۔ اب میں اسے اپنے دل سے اپنا شوہر مان چکی ہوں۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں بھی اپنی جان دے دوں گی۔ بیٹی کے منہ میں مجبور بادشاہ نے دونوں کا نکاح کروا دیا۔ اب پہلے جیسا کوئی قانون نہیں رہا، عوام بھی اب خوشی سے رہنے لگی۔ ادھر شہزادی اور سرفراز بھی ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔